کے بعد سفیرہ جاوید آئیں گی جن کا خطاب ہوگا سود بدترین گناہ کے موضوع پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، عنوان تقریر ہے سود کی لعنت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سود ایک بدترین گناہ ہے، سخت ترین لعنت ہے، ایسی لعنت کہ جو اس کا شکار ہوا تباہ و بربادی اس کے زندگی کا حصہ بن گئی، اور ایسی برائی جو اس کا عادی بنا، اس کے نسلیں تباہ ہو گئی، اور ایسی بیماریاں جسے لگ گئی حیوانیت اور شیطانیت اس کے پورے جسم میں سریت کر گئی۔ آج دنیا جن خرابیوں اور پریشانیوں سے دوچار ہے، ان میں سود کا بہت بڑا ہاتھ موجود ہے۔ معزز سامعین و سامعات، دراصل سودی کے کاروباری موجودہ ٹھیکیدار اسرائیل کے بدخصلت یہودی ہیں جو پورے دنیا کو غربت و افلاس کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اب سود کے بغیر دنیا کا کوئی کام چل نہیں سکتا۔ پھر ایک اور دھوکہ یہ دیا کہ سود کا نام تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، کبھی لون کا نام دے کر سود کا بڑھاوا، تو کبھی LIC کے نام پر سود کاروبار، تو کبھی سنگا کے نام پر سود پرچار ہے۔ معزز سامعین و سامعات، نتیجہ یہ ہوا کہ کل جو لوگ سود سے دور تھے آج اس میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ وہ عورتیں جو سود سے نفرت کرتی تھیں آج اس میں بری طرح پھنس چکے ہیں، اب اس کے جائز ہونے کے لیے فتوے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، میرے بزرگوں، سود اسلام کی نظر میں سخت ترین، انتہائی برا، سخت ترین گناہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یمحق اللہ الربا و صدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور ختم کر دیتا ہے جبکہ صدقہ و زکوٰۃ مال کو بڑھاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، انعام حاصل کرتے جائیں۔ اس کے بعد غیبت کبیرہ گناہ ہے، اس موضوع پر رفع کے لیے رشدہ امتیاز آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور میرے محترم ساتھیوں، عنوان تقریر ہے غیبت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تم کو اس سے گھن نہ آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ایک حدیث میں آتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پستخط کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے اسے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ماشاءاللہ نام لیتے جائیں۔ ہمارے رسول کا شوق عبادت
اس موضوع پر روشنی ڈالنے آئیں گی مفلحہ یوسف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میرے محترم ساتھیوں، عنوان تقریر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق عبادت۔ معزز سامعین و سامعات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام کائنات کا ہر ذرہ اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی مقصد سے ہی پیدا کیا ہے۔ تخلیق انسان کا مقصد حقیقی اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے طریقوں کو سکھانے کے لیے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا۔ نبیوں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ قرآن مجید میں احکامات و معاملات اور عبادات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اہم پہلو عبادت ہے۔ عبادت کا طریقہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ معزز سامعین و سامعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے کے بہت شوقین تھے اور اللہ کی عبادت کرنے میں بہت ہی جذبہ رکھتے تھے، جبکہ ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف تھے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق عبادات کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر دن رات قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کر کے ہی سوتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مسواک پھر وضو کر کے 8 رکعت نفل پڑھتے۔ کبھی کبھی آپ کے سارے رات نمازوں میں ہی گزر جاتے تھے اور آپ کے پیروں میں ورم ہو جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مجاہدے کے بارے میں سوال کیا تو جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معزز سامعین و سامعات، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق عبادت۔ تو آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو کیا ہمارے اندر عبادت کا اتنا جذبہ ہے؟ کیا ہمارے اندر عبادت کا اتنا شوق ہے؟ شوق تو دور کی بات، اکثر مسلمان کوتاہی سے کام لے رہے ہیں، لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ کوتاہی سے بچیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، انعام حاصل کرتے جائیں۔ اس کے بعد The Books of Allah انگلش تقریر کے لیے فریحہ عنایت آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Honorable chief guests, dignitaries and dais, respected teachers and all Islamic well-wishers.
Today the topic of my talk is the books of Allah. Allah sent prophets and messengers to guide man. Allah sent guidance to us through His prophet. This guidance of Allah is called Wahi. The English word for Wahi, revelation. Revelation means to make something now. Wahi. Revelation is a gift of Allah to man. Who brought this Wahi to the prophet? It was Angel Jibreel who brought Wahi to Allah. These were Allah messengers. This messenger were collected into from our books. At last, I pray to our Lord that may Allah show the radius path toward Jannah. Ameen. Thank you for giving this opportunity. Jazakumullahu khair. Wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाम मांग लेकर जाओ शेख के पास. माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक. इसके बाद ज़बान की हिफाजत के मौजू पर खिताब करने आएंगे कैद खान. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद. क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समत नजा. सदर मोहतरम, ज़िम्मेदारान मदरसा, असातिज़ा इकराम, मेहमानान इज़ाम और मोहतरम सामाईन, उन्वान तकरीर है ज़बान की हिफाजत. ये देखने में बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका असर बहुत देर और बहुत दूर तक होता है. इसकी ज़रा सी हरकत में कुछ का कुछ हो जाता है. किसी को गाली दे दो या गुस्से की कोई बात कह दो, वो मरने और मारने को तैयार हो जाता है. कभी ऐसा होता है कि ज़बान से कोई जुमला निकला और पूरी कौम तबाह हो जाती है, खूब खून खराबा हो जाता है. बरसों की मोहब्बत ज़बान की एक बोल से ख़त्म हो जाती है. गर्ज ज़बान एक ऐसी चीज़ है जिसका सही इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद, तो वही उसका गलत इस्तेमाल बहुत बड़े नुकसान का सबब बन जाता है. इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह सवेरे बदन का हर हिस्सा ज़बान से कहता है कि खुदा के लिए ठीक ठीक चलना. तेरे ठीक रहने से हम सब की खैर है, तू अगर बिगड़ जाए तो हम सब पर मुसीबत आती है. हज़रात, ज़बान इंसान की शख्सियत का ऐनेदार है. जब आदमी अपनी ज़बान से कोई बात बोलता है तो उससे पता चलता है ये शरीफ है या रजील, अच्छा है या बुरा. इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की हिफाजत की बहुत ताकीद फरमाई है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समत नजा. जो चुप रहा उसने नजात पाई. एक दफ़ा आपने एक सहाबी हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए माज़, उससे डरते रहना. तो माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, ज़बान से क्या डरना. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माज़, तुम जानते नहीं हो कि उसी की करतूतों से इंसान दोज़ख में पहुँच जाता है. मक़ौला मशहूर है, एक चुप हज़ार सुख. लिहाजा जब कोई बात करनी हो तो पहले सोच लेनी चाहिए, फिर बोलनी चाहिए, ताकि हमारी बातों से किसी का नुकसान ना हो, किसी का दिल ना टूटे. क्योंकि तीरों तलवार का ज़ख़म लग जाए तो उसका भरना मुमकिन है, लेकिन ज़बान की तीर से लगने वाला ज़ख़म कभी नहीं भरता. आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हम सब की ज़ुबानों की हिफाजत फरमाए और हम सब को मरते दम तक कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक. इनाम देते जाएं. उसके बाद इस्लाम की हकीकत पर रोशनी डालने आएंगे शेख अफ़ान. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इधर से लगा ऐसा. भी हो ऐसे लगा मैं समझ में. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद. फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمان نظام و معزز ساتھیوں، عنوان تقریر ہے کہ بدعت کے خاطر نتائج. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں ایک ایسا مکمل دین عطا فرمایا. ایک ایسا مکمل دین ہے کہ قیامت تک اب اس میں کسی قسم کی کمی یا اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فرمان الہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اللہ نے مسلمانوں کے لیے ان کے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت ان پر تمام کر دی اور دین اسلام کو ان کے لیے پسند کر دیا. معزز سامعین، غور کیجئے کہ کیا ایک دین جس کو خود اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا ہو اور اب اس میں کسی قسم کی کمی یا اضافے کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ میرے پاس زندہ رہیں گے وہ شہید اختلاف رہنما ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ایسے موقع پر ضروری ہے کہ میرے اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رہنا اور مضبوطی سے تھام لینا، اور ہاں دین میں نکالے گئے نئے نئے کاموں سے بچ کر رہنا، کیونکہ ایسا ہر کام بدعت و ضلالت ہے جو موجب جہنم ہے. اصل میں عربی زبان میں بدعت اور ہر نئے کام اور اختیار کو کہتے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں بدعت کا مطلب ہے کہ جو کام نیک اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے لیکن قرآن حدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہ ہو. ظاہر سی بات ہے جو کام سننے سے ثابت نہ ہو دکھنے میں کتنا ہی نیک اور اچھائی کا کام لگتا ہو. دین کا سب سے اہم معاملہ ہے کہ دین میں سکہ وہی چلے گا جس پر قرآن حدیث کی مہر ہو، اور جس سکے پر اللہ اس کے رسول کی مہر نہ ہو دکھنے میں کتنا ہی نیک اور خوبصورت لگتا ہو. دین کی نظر میں وہ کھوٹا سکہ ہے. ارشاد ربانی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں منع کرتے ہیں اسے باز آ جاؤ. آج ہمارے معاشرے میں بہت ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں جو قابل ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں. دور نبوی، دور صحابی، یہاں تک کہ دور تابعین تک میں نہیں ملتا. یاد رکھیں ایسا ہر کام بدعت ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتلانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد بڑوں کا احترام، اس مواد پر روشنی ڈالنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور محترم سامعین، عنوان تقریر ہے بڑوں کا احترام. اسلام کے نزدیک فضیلت و برتری کی ایک بنیاد عمر بھی ہے. جو عمر میں ہم سے بڑے ہو وہ ہمارا احترام اور ہر طرح کی عزت و تکریم کے مستحق ہے. بڑوں کے احترام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب و احترام کا تقاضا بتایا ہے. چنانچہ ارشاد نبوی ہے ان من اجلال اللہ تعالی اکرامی ذی الشیبۃ المسلم، یعنی اللہ کا احترام کا تقاضا ہے کہ اس مسلمان کی عزت کی جائے جس نے اسلام کی زیر سایہ اتنی طویل زندگی گزاری ہو کہ اس کے بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو چکی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارا بڑوں کا احترام نہ کرے. جس کے اندر یہ صفت نہ ہو وہ نہ مثالی مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسلامی معاشرے کا صالح انصار کہلا سکتا ہے. محترم سامعین، بڑوں کے ساتھ بے ادبی اور غصہ کرنا ایمان و اخلاق میں کمزوری کی علامت ہے. بڑوں کے ساتھ ممانہ سلوک یہ ہے کہ ہر طرح ان کا احترام کیا جائے، سنجیدہ گفتگو کی جائے، ان کے ساتھ معاملے کرتے ہوئے ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے، ان کے ہوتے ہوئے بڑھ چڑھ کر نہ بولا جائے، جہاں وہ بول رہے ہیں وہاں خاموشی اختیار کی جائے اور ہر اہم کام میں انہیں مقدم رکھا جائے. محترم سامعین،
صحابی رسول سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ جو عہد نبوی کا ایک کمسین صحابی تھا، اپنے سے بڑے صحابی کا اس درجے احترام کرتا تھا کہ عہد خلافت راشدہ من روایت حدیث چلانا عام ہوا تھا۔ اپنے سے بڑوں کو علم کی باتیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیلاتے دیکھ کر خاموش رہ جاتا، حالانکہ ان تمام حدیث کا علم انہیں بھی ہوتا، مگر کبیر صحابی کا احترام کا تقاضا انہیں یہ سمجھایا کہ جب وہ بول رہے ہوں تو وہاں خاموشی اختیار کی جائے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ بڑوں کو اپنے پاس بلائے بجائے ہم خود ان کے پاس حاضر ہوں۔ فتح مکے کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بڑے باپ ابو قحافہ کو اٹھائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو قحافہ اسی دن اسلام قبول کر لیے تھے۔ آپ نے فرمایا بزرگ کو گھر ہی میں رہنے دیتے، ہم خود ان کے پاس حاضر ہوتے۔ بڑوں کا احترام خواہ نہ ہونے کا سبب آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے الجھنوں، جھگڑوں اور ٹینشنوں میں مبتلا ہے۔ بڑوں کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی عجیب و غریب نمونے ہمیں قدم قدم پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یاد رہے کہ آج اگر ہم اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں تو آنے والے کل ہمارے چھوٹے بھی ہمارا احترام نہیں کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بڑوں کے احترام کرنے کی توفیق دے اور مرتے دم تک قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اس کے بعد شیخ ارشان آئیں گے جن کا موضوع ہے عظمت صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور محترم سامعین، عنوان تقریر ہے عظمت صحابہ رضی اللہ عنہ۔ خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسولوں کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، یہ دن آخری دن ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا کی جس نے مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک پاکیزی جماعت کا نام ہے جن کے دل تقویٰ اور طہارت سے لبریز ہیں۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، کہیں فرمایا اولئک ہم المفلحون، تو کہیں فرمایا اولئک ہم الصادقون، تو کہیں فرمایا اولئک ہم الراشدون، تو کہیں فرمایا اولئک ہم الفائزون۔ جبکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ اکرام کے ایک پائی کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ محترم سامعین، کتاب اللہ میں ان کا ذکر جا بجا اور مختلف انداز میں کیا گیا ہے، اور امام حاکم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، ان میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا بھی ہوگا۔ نجات پانے والا وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش و قدموں پر گامزن ہوگا۔ محترم سامعین، صحابہ کو برا بھلا کہنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، اس سے بڑی بدبختی کچھ نہیں کہ اس پاکیزہ جماعت پر ہم کیچڑ اچھالے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اس کے بعد القام آئیں گے جن کا عنوان ہے اسلام ہی راہ نجات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
اما بعد صدر محترم، اساتذہ اکرام، علماء اکرام، مہمانان اعزام، محترم سامعین، عنوان تقریر ہے نجات کا واحد راستہ صرف اسلام ہے۔ دنیا میں مختلف مذاہب آئے، بے شمار ملتیں وجود میں آئے، لاتعداد قومیں پیدا ہوئیں، ان میں سے کچھ دین اور شریعت اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھے اور اکثر وہ تھے جنہیں لوگوں نے اپنی عقل و فہم خواہش نفس کی اعتبار سے بنا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی ہدایت منظور تھی، انہیں صحیح راستے پر ڈالنا تھا۔ لہٰذا پچھلے تمام دین و مذہب اور قوموں کے بعد سب سے آخری دین، سب سے آخری مذہب اور نجات کا آخری چراغ دین اسلام کی شکل میں دے کر اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب یہی دین آخری دین ہے، یہی مذہب آخری مذہب ہے، یہی شریعت آخری شریعت ہے۔ اس شریعت کو لانے والے آخری پیغمبر ہی اور اس دین کی پیروی کرنے والے دنیا میں مسلمانوں کی آخری قوم ہے۔ اب صرف اسلام کا سکہ چلے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ قرآن نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، یعنی جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اختیار کرے وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا اب اگر کوئی عیسائیت اختیار کرے اس میں نجات نہیں، بت مت یا ہندوازم اختیار کرے اس میں بھی نجات نہیں۔ اب نجات کا واحد راستہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، دین رحمت ہے، صراط مستقیم ہے۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ نجات کا واحد راستہ صرف اسلام ہے اور اس کے علاوہ ہر دین گمراہی اور غیر مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، نام لیتے جائیں۔ اس کے بعد آئیں گے فرحان جن کا موضوع ہے علم سے پہلے اخلاق ضرورت، علم سے پہلے اخلاق کی ضرورت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، عنوان اکرام اور محترم سامعین، عنوان تقریر ہے علم سے پہلے اخلاق سیکھنا ضروری ہے۔ اخلاق ایک ایسا زیور ہے جیسے ہر مذہب معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے۔ اخلاق ہمیشہ اور دور میں بھی حالات کو بدلنے اور عظیم انقلاب برپا کرنے میں اہم کردار ادا کیا جاتا ہے۔ قوم کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب اسٹوڈنٹ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کیریکٹر کو بھی سیکھے۔ حضرات کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ ہے کہ جو علم کے مطابق عمل کرے۔ اخلاق ایک ذریعہ پتھر سے دل کو موم بن سکتا ہے، اخلاق ایک ذریعہ دشمن کو دوست بن سکتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے مکے میں ہمارے نبی جانی دشمن بھی مسلمان ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹ علم حاصل کرنے کے اخلاق حسنے کی متصف ہو۔ اللہ ہم سب کو اخلاق اپنانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اس کے بعد اجمل آئیں گے جن کا موضوع ہے صبر کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین۔ صدر محترم اور محترم ساتھیوں، میری تقریر کا عنوان ہے کہ صبر کی اہمیت۔ صبر اسلام کی بنیاد تعلیم ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔
جب تم پر مصیبت آئی تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب الصابرین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ صبر کرنے کی توفیق دیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد جھوٹ کی مذمت پر روشنی ڈالنا ہے ہمیں شاہد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ چھوڑ جاؤ بس۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ جھوٹ ایک ناپاکی ہے، جھوٹ ایک گندگی ہے، خفا اس کی گندگی کا اور ناپاکی کا ہمیں احساس نہ ہوتا ہو، مگر معصوم فرشتوں نے جھوٹ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے جھوٹ بولنے والے کے نزدیک بھی نہیں آتے ہیں، مگر مینوں دور چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرات، جھوٹ ایک ایسی منحوس چیز ہے کہ آدمی کے چہرے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا اور مکار ہے۔ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، سماج میں اس کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد عالیہ عبید اللہ آئیں گی توحید کی اہمیت پر روشنی ڈال کر۔ ہادیہ عبید اللہ، ماشاء اللہ۔ چلو پھر آپ دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور محترم ساتھیوں، عنوان تقریر ہے توحید کی اہمیت۔ توحید کا مطلب اللہ کی ذات کو عبادت میں ربوبیت میں تمام اسماء صفات میں ایک ماننا، اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ شرک ہے۔ معزز ثانی، اللہ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرائیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرتبہ تقریباً حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، دو انعامات ہیں، حاصل کریں۔ اس کے بعد بے نمازیوں کا انجام، اس پر خطاب کرنے آئیں گی عائشہ قدرت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور محترم ساتھیوں، ہماری تقریر ہے بے نمازیوں کا انجام۔ حضرت
اس کے بعد امیرہ عتیق الرحمن مسنون دعائیں سنائیں گے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. نام حاصل کریں. اس کے بعد صفا عابد آئیں گی, کچھ اقوال سنائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم. اما بعد. صدر محترم, ذمہ داران مدرسہ, اساتذہ اکرام, مہمانان اسلام اور میرے مکتب ساتھیوں, میرا عنوان ہے کہ احوال ہے وہ چھ وہ جو جنت کے ساکن ہیں. حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لوگ مجھے اپنے بارے میں 6 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر 1, جب بھی بولو سچ بولو. نمبر 2, وعدہ کرو تو پورا کرو. نمبر 3, تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو. نمبر 4, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, یعنی حرام کرنے سے بچو. نمبر 5, اپنی نگاہ کو محفوظ رکھو, یعنی اس چیز کی طرف نظر اٹھانے سے پرہیز کرو, اس کو دکھانا بھی جائز نہیں. نمبر 6, اپنے ہاتھوں کو قابو رکھو, یعنی اپنے ہاتھوں کو نافع, خراب اور مکروہ چیزوں کے پکڑنے سے باز رہو, یعنی کہ اپنے آپ کو ظلم زیادتی کرنے سے باز رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. نام لیں. اس کے بعد آئیں گی شگفتہ کلیم اللہ. ان کا عنوان ہے راہ اعتدال, دین اسلام کا تقاضا. گروپ سی نیچے ہیں, آؤ بلا لیں. نماز کے بعد آئے. اچھا اچھا ٹھیک. نماز کے بعد لقمان مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول اللہ, ترجمہ اللہ کے سوا
सुरैया शौकत आएगी जिनका मौजू है खिदमत वालिदैन। सुरैया शौकत खिदमत वालिदैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, जिम्मेदारान मदरसा, असातिज़ा इकराम, मेहमानान इज़ाम और मोहतरम साथियों, उन्वान तकरीर है वालिदैन की खिदमत। इस्लाम ने
سے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کی عمارت ایمان اور اخلاق اقدار جیسے بنیادی تعلیمات پر قائم ہے اور اخروی نجات کے لیے نماز روزہ حج جیسے بنیادی عبادتوں کے ساتھ ساتھ معاملات کی درستی بھی ضروری ہے. اس حدیث میں حسن اخلاق کی بڑی فضیلت آئی ہے. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ شخص